IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان تعزیہ اور اسلام۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج بتاریخ 28 جولائی سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت اللہ کی توفیق سے حاصل کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے تعزیہ اور اسلام۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے، ابھی پچھلے جمعہ میں بھی اسلام اور محرم کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو انشاءاللہ اس خطبے میں اسے پورا کر کے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو بتایا محرم کے تعلق سے کہ جب سے زمین و آسمان بنا ہے، جب سے اللہ نے دنیا بنایا ہے، تب سے مہینے بھی 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ اللہ کی تقسیم کردہ مہینے، جس میں 4 مہینے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الگ رکھا ہے۔ ان 4 مہینوں میں آدمی کو جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، جس میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے محرم الحرام۔ میرے بھائی، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں اسلامی سال کی شروعات صحابہ کرام کے مشورے سے شروع کیا تھا، جو کہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے بیچ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 و 32 کی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے۔
جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب محبت کا معنی کیا ہے گا کہ کسی سے محبت یا اللہ سے محبت، اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، چہرے پہ داڑھیاں، کپڑے ٹخنوں کو اوپر، یہ ہمارا ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کرانا، حلال کی رزق کمانا، تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین کنجی، بہترین چابی، ماسٹر کی ہمیں آپ کو دے دی، فاتبعونی، کہ نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسول فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو محبت کا جو تقاضا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہتے بندوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سنت کی اتباع کا اتنا بڑا مقام ہے، اور اگر اس مقام کو کوئی چھوڑ دے، نبی کی سنت سے کوئی پرہیز کرنے لگے، نبی کی سنت سے کوئی عداوت کرے، دشمنی کرے، نبی کی سنت سے کوئی مخالفت کرے، نبی کی سنت سے کوئی منہ موڑے، مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کوئی وہ نبی کو چاہنے والا کہنے کا جو ہے وہ حقدار ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ اس سے خوش ہو سکتا ہے کیا؟ جو نبی کی سنت سے منہ موڑ دے، جسے نبی کی سنت پسند نہ ہو، جو نبی کی سنت کے مخالفت کرے، جو نبی کی سنت کے خلاف کام کرے، تو کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے سنتی ہو سکتا ہے؟ صحیح معنی میں تو سنتی کہنا چاہیے کہ جو سنت کی پیروی کرنے والا ہو۔ تو سنت کی پیروی کرنا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا، جو ہم کو بتایا، جو ہمارے سامنے کیا، یا جو صحابہ نے کیا لیکن نبی نے اس پر جو ہے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، یعنی اس تمام چیزیں قولی، فعلی، تقریری، وہ تمام چیزوں سے جو چیز ثابت ہو وہ سب سنت ہے، اور وہ ہمیں آپ نے کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اسے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، اگر منہ موڑتے ہیں، اگر روگردانی کرتے ہیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، دو چار کی طرف بالکل معاملہ صاف، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کی تقریر نہیں، کسی مصنف کی تحریر نہیں، رب کا قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 32 ہے، کسی کا ترجمہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت کرو، جو اگر ان سے منہ موڑتے ہیں، جو اگر اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ آیت میں نے پڑھی۔ اب آئیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بات آئے گی، اب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، کوئی آج پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے تب سے بنا رکھا ہے۔ اب محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے، محرم کے مہینے میں، اس مہینے میں کتنے ہی بہترین کام بھی انجام ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے اہم کام انجام ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کا بننا، لوح قلم کا بننا، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کا پیدا کیا جانا، یہ تمام چیزیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ جو ہے کہہ لیجیے کہ نجات، طوفان سے جو نجات ملنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کی آگ کا گلزار ہونا، فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس سے نجات دلانا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان عالیہ میں پہنچنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ٹھیک ہونا،
حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملنا، یہ سارے اہم واقعات اسی مبارک مہینے میں ہوئے اور قیامت بھی اسی مہینے میں قائم ہوگی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اتنا بہترین مہینہ، اور اس مہینے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شوق کرنے کا ہے، غم کا مہینہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ غمی کا تیوہار ہے۔ تیوہار خوشی کا ہوتا ہے، تیوہار غمی کا نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر میت ہو جائے تو آپ کہو کہ آج تمہارے یہاں غمی کا تیوہار ہے، اسے اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا اسے؟ تیوہار خوشی کا ہوتا ہے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ خوشی کے تیوہار ہیں۔ اور صرف دو ہی تیوہار ہوتے ہیں اسلام کے اندر، دو ہی عید ہوتے ہیں، دو ہی تیوہار ہے، عید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس، اور کوئی تیوہار نہیں ہے۔ اب محرم کو تیوہار کی شکل کا نام دینا یا محرم میں خاص طور سے کچھ عمل کرنا، تو یہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی آپ کہہ دو کہ میری اتباع کرو۔ تب آئیے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں نبی نے کیا کیا، نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا بتایا، نبی نے اس کے تعلق سے کیا حکم دیا، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، آپ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا روزہ جو ہے رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ پہلی محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھتے ہیں، 10 روزہ۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے پاس سوال بھی آیا تھا، اب ایک لوگ دیکھا بھی انہیں، بھائی کیا میں پورا 10 روزہ رکھتی ہوں؟ نہیں، 9 اور 10، محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ، جیسے آج محرم کی 9 تاریخ ہے، آج روزہ رکھنا چاہیے، کل محرم کی 10 تاریخ ہے، کل روزہ رکھنا چاہیے، یا 10 اور 11، تو کل 10 تاریخ ہے، کل روزہ رکھ لیں، جو آج نہ رکھ سکے ہو کل رکھ لیں اور پھر پرسوں رکھ لیں۔ تو صرف 2 روزہ رکھنے کی جو ہے سنت سے جو ہے روزہ رکھنے کا ثابت ہے کہ 9 10 یا 10 11۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب آدمی روزہ رکھے گا، روزہ کی حالت میں ہوگا، تو بتائیے تو وہ کیا ہے، بہت سی چیزوں سے بچے گا کہ نہیں؟ آپ رمضان کے روزے میں کیا کرتے ہیں؟ گانا بجانا، ناچنا کودنا، فلمیں دیکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، تمام چیزوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں؟ بچتے ہیں نا۔ تو پھر یہ روزہ میں کیوں نہیں بچنا؟ یہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس میں بھی آپ کو بے جا چیزیں کرنا، ڈھول نگاڑا تاشا یہ وہ بجانا کرنا، کیسے آپ کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں؟ ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر روزہ کی حالت میں تو اور بھی نہیں۔ اب اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سوگ منا رہے ہیں، ہم افسوس منا رہے ہیں، تو آپ بتائیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کس طرح سے باتیں اس میں کر کے کہ نہیں کہ جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے شہید کیے گئے تو ہم ان کے غم میں منا رہے ہیں، یا اس طرح سے اگر آپ چیزیں کو کہتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ اس طرح کے شہادت کے واقعات سے تاریخ اسلام بھرا پڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا کسی حادثے سے کم ہے کیا؟ وہ کیا ان کی شہادت پہ کیا ماتم کیا گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ نے اس پر ماتم کیا؟ اس کی کہیں دلیل ملتی ہے کیا؟ یا کہیں اس کا حکم دیا گیا ہو؟ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی کیا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ جنہیں سبائیوں نے ان کے گھر میں گھس کر کے اور اس حال میں شہید کیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس حال میں آپ کو جو شہید کیا گیا، کیا یہ کسی المیہ سے کم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسنین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، لیکن کیا ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ یا تابعین نے ماتم کیا ہو یا جو ہے اس طرح سے تعزیہ داری یا کچھ کیا ہو؟ نہیں ملتا ہے۔ اور آگے آئیے، ابھی جو تعزیہ داری کے ہی تعلق سے دیکھیے، جو تعزیہ نکلتا ہے کوئی چیز، اگر یہ چیز صحیح ہے، اگر قرآن و سنت سے ثابت ہے، اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں بھی قرآن سے یا حدیث سے
اگر کہیں سے بھی اگر یہ چیز ثابت ہو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محرم کے دن میں کھچڑا کھانے کا، ملیدہ بنانے کا، تعزیہ نکالنے کا، یہ ڈھول نگاڑے بجانے کا کہیں سے حکم دیا ہو، کہیں سے ثابت ہو، تو آپ یہ بتائیے کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کیا کبھی آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہیں کہ ہاں یہ بڑے بڑے علماء کرام، ہم کہیں دور کیوں جاتے، اپنے مرزا پور شہر میں ہی لے لیجئے، ہمارے یہاں بھی علماء کرام ہیں، کسی جماعت کے ہوں، وہ سنی جماعت کے ہوں، دیوبندی جماعت کے ہوں، آپ نے دیکھا کبھی کہ عالم حضرات جو اپنے گلے میں ڈھول لٹکا کر کے نگاڑا بجاتے ہوئے نکل رہے ہوں، وہ جا کر کے تعزیہ پہ کندھا دے کر کے جو ہے مرثیہ گاتے ہوئے نکلے ہوں، وہ جا کے انہوں نے اپنا سینہ کوٹا ہو، وہ جا کے سینے پہ ماتم کیا ہو؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی عالم علماء کو؟ نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی عالم جو ہے صحیح قرار نہیں دے سکتا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ آئیے دیکھیے جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ بھی آئیے کہ انہیں عرفان شریعت جلد 1 کے اندر لکھا ہے کہ تعزیہ آتا دیکھ کر منہ پھیر لے اور اس سے بچے، اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ سوچئے کہ جو عالم یہ لکھ رہے ہوں کہ اگر تعزیہ کو آتا دیکھے تو اس کو دیکھنا ہی نہ چاہیے، وہ منہ گھما لے، منہ پھیر لے، تو بتائیے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جائز ہے، ہمارے یہاں صحیح ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے؟ آپ اپنی کتابیں پڑھیے۔ چلے میں آپ کو ایک کتاب کا نام دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی، تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی، یہ کتاب آپ لے آئیے۔ اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کے تعلیمات کی یہ کتاب، اس کا کلیکشن ہے، اردو میں ہے، بہت موٹی ضخیم کتاب نہیں ہے، اور اس میں دیکھیے آپ کہ ہاں تعزیہ کے تعلق سے یا اس کے تعلق سے کتنی چیزیں ہیں، اسی سے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ جو ہے پوچھا گیا جو میں مسئلہ کیا ہے کہ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ مرثیہ کے لیے جو ہے محرم میں جو مرثیہ خوانی ہوتا ہے اس میں شریک ہونا وہ جائز ہے یا نہیں، تو جواب لکھا جاتا ہے کہ ناجائز ہے، وہ شریعت کے خلاف اور خرابیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ عرفان شریعت جلد 1۔ تو آپ یہ دیکھیے آگے چلتے ہیں، پھر سے ہوتا ہے کہ محرم میں کالے ہرے کپڑے سوگ یعنی شوق کی نشانی ہے اور سوگ حرام ہے، احکام شریعت جلد 1۔ یعنی یہ بھی کہ جو لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہرے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور کہیں تو دیکھنے میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہرا کپڑا بنا کے فقیر بنا دیتے ہیں، اور فقیر بنا کر کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ حسین کے فقیر ہیں، اور ان کے نام سے جو ہے منتیں مانگ لی جاتی ہے۔ بتائیے ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک وہ کلہاڑی لے لو، جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو، لے کر آؤ، اس کو بیچو اور کھاؤ، یہ بہتر ہے نہ کہ یہ کہ تم جو ہے کسی کے سامنے سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ، بلا وجہ کے بلا کوئی ہاتھ پیر نہ ہو، معذور ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو تو اللہ ماشاءاللہ سفر میں جا رہے ہوں، جیب کٹ گیا، سامان لٹ گیا، کچھ نہیں، کرایہ بھاڑا بھی نہیں، تو آدمی مجبوری ہے بھائی تھوڑا سا میرے لیے ٹکٹ کٹا دے، کچھ کر دے، کیا ہے ایک الگ دوسری بات، لیکن یہ کہ اس طرح سے مانگنا اور بھی حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے فقیر بنانا، پھر ہرے کپڑے پہنانا، اور تو اور اس مہینے میں کچھ خاص کام ختنہ وغیرہ کو بھی لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے کہ سال کے 12 مہینے کا اور مہینے چھوڑ کر کے محرم میں ختنہ کرانا، یہ پتہ نہیں کون سی سنت آ گئی، کہاں سے آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ بھی سب یہ دین کے اندر نئے کام ہیں۔ اور خطبہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ہدایت یافتہ راستہ ہے۔ احادیث کے اندر دیکھیں، سنتوں سے بڑا بری زندگی اپنائیے، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، اور سب سے بہترین راستہ ہدایت والا راستہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور دین کے اندر، شریعت کے اندر ہر نیا کام کوئی بھی ہو وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، یعنی دین کے اندر نئے کام کو بدعت کہا۔ جیسے مثال کے طور پر فجر میں 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض،
تو یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی کہ نہیں ہم 4 سنت پڑھیں گے، 4 فرض پڑھیں گے، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ دین کے اندر نیا کام ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی، یہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طریقہ سکھایا ہے، جب نماز پڑھو سلام پھیرے، نماز ختم ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ طریقہ سکھایا، یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی نیا طریقہ نکالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اب یہ نیا طریقہ ہو گیا، یہ شریعت میں نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب اگر سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیے ہوں، اب بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، یا کبھی ہو یا نور ہو، کیا کیا بنا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہو گئی۔ اسی طرح سے محرم کے مہینے میں جو بھی کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ کرنے کا، جو بتایا ہو وہ کرنے کا، جو نہیں کیا، نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے کیا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، اس میں ثواب نہیں ہو سکتا ہے سوائے گناہ چھوڑ کے۔ کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں ضلالت۔ اب لوگ کو کہتے ہیں کچھ بدعتیں صحیح ہے، کچھ بدعتیں حسنہ ہے، کچھ بدعتیں سیاہ ہے، تو بدعت حسنہ جو ہے وہ صحیح بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، بدعت سیاہ ہے وہ حرام کے قریب ہے، یا کوئی اس طرح کے، یہ بدعت کے جو ڈیوائیڈیشن جو ہے، یہ تقسیم کرنا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے پخانہ تو پیخانہ ہی ہوگا نا، چاہے عالم کا پیخانہ ہو چاہے جاہل کا پیخانہ ہو، یہ تھوڑی کہ عالم کا پیخانہ ہے چاندی کا ورق لگا دیں گے تو حلوہ ہو جائے گا، وہ گندگی ہی ہے، بدعت تو بدعت ہی ہے، وہ چاہے کیسی بھی بدعت ہو۔ دین کے اندر ہر نیا کام اللہ کے نبی کا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اسی لیے اہل حدیث جب اپنے ممبروں سے، اپنے جو ہے مسجدوں کے مناروں سے، اپنے اجلاسوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے اشتہاروں میں، ملنے جلنے والوں سب جگہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کی مانو، تو یہی تو کہا ہے نا، یہی تو کہا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، تو اللہ رسول کی اطاعت ہر چیز میں کرنی پڑے گی، محرم میں بھی کرنا پڑے گا۔ محرم کیسے منانا کیسے نہیں منانا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد چلیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی کتاب الگ ہے، ہماری کتاب الگ ہے، ہمارے عالم الگ ہے، جب ہمارے عالم کہیں گے تو اس لیے میں آپ کے عالم کی کتاب کا بھی حوالہ دے کر کے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ آئیے آگے مسئلہ کیا فرماتے ہیں، یہ کہ جو ہے حسب ذیل مسئلے میں کہ کل سنت جماعت 10 محرم میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں دفن کے بعد روٹی پکائی جائے گی، اس 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے، محرم کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ تو جواب دیا کہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، گرج 10 محرم الحرام کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، اور ان بیہودہ رسموں نے جاہلانہ فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ، یہ گویا خود ساختہ تصویریں ایک دم یعنی بالکل حضرت شہداء رضی اللہ عنہ کے جنازے ہیں، کچھ اتارا باقی توڑا اور دفن کر دیے۔ یہ ہر سال مال کی بربادی کے جرم میں دو وبال جداگانہ ہے۔ اب تعزیہ داری اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز ہے، حرام ہے۔ رسالہ تعزیہ داری صفحہ نمبر 4۔ تو جب آپ کے شیخ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تعزیہ، کچھ چیز بچا کے رکھتے ہیں، کچھ چیز توڑ کے لے جا کے دفن کر دیتے ہیں، اور کتنا پیسہ اس کے اندر خرچ کرتے ہیں، مال کی بربادی ہوتی ہے، اور ہر سال یہ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک تو مال کی بربادی، دوسری چیز دین کے اندر نہیں چیز، تو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ بدعت ہیں، یہ بدعت ہے، قطعاً بدعت ہیں اور ناجائز اور حرام ہیں۔ آئیے سوال کیا جاتا ہے کہ تعزیہ بنانا اور اس پر نظر و نیاز کرنا، ارجیاں
حاجت پوری ہونے کی امید سے لٹکانا ہے، اور بدعت حسنہ کی نیت سے اس کو داخل حسنات یعنی نیکیوں میں شمار کرنا جاننا کیسا گناہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسا گناہ ہے، یعنی سمجھنے کی گناہ ہے تو کیسا گناہ ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے یہ تمام فعل جس طرح زمانے کے لوگوں میں رائج ہیں یہ بدعت سیاح و ممنوع و ناجائز ہے۔ تو یہ آپ کے عالم لکھ رہے ہیں، آپ اپنے عالم کی کتابیں تو پڑھیے، اس کو تو دیکھیے کہ ہاں اگر وہ منع کر رہے ہیں تو اس پہ تو رک جائیے۔ پھر تعزیہ پر چڑھائے اور کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائے یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے بچیں۔ عرض کیا محرم سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد 1۔ تو یہ جو کچھ لوگوں میں ہے کہ سفر کا مہینہ جس میں آخری بدھ وغیرہ منایا جاتا ہے، یا محرم کا مہینہ اس میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اس کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ کیا ان مہینوں میں شادی بیاہ کرنا منع ہے شریعت سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ، شادی بیاہ کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ اسی مہینے میں کیا ہے؟ جب کسی مہینے میں نہیں منع ہے تو اس مہینے میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو چیزیں رائج ہیں یہ غلط ہیں، یہ غلط مشہور ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور یہاں تک کہ رافضیوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل عجیب قصہ ہے، کوئی رافضی کسی کا ماموں ہے، کسی کا کوئی افسر، کوئی کچھ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے، ایمان دل سے ہٹ گیا ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ جو اس طرح کی جو چیزیں منانے والے جو رافضی ہیں یا شیعہ حضرات ہیں، جو جن کا ان کی سوچ الگ، ان کا عقیدہ الگ، ان کے امام الگ، ان کی کتاب الگ، ان کا قرآن کا ترجمہ تفسیر الگ، ان کے فقہ الگ، ان کے تمام وہ ان کا اماموں کا عقیدہ اور وغیرہ وغیرہ بہت سی جو چیزیں ہیں، تو دو رکعت پڑھ لو سلیم، 2 رکعت نماز پڑھ کے، تو یہ یاد رکھنے کا کہ یہ تو آخر بتائیے کیا آج اگر شادی بیاہ کی بات ہو، کیا ہم اپنی بیٹی اہل سنت والجماعت کی بیٹی کیا ہم کسی شیعہ حضرات میں رافضی کیا دیتے ہیں ان کے کیا ہم شادی بیاہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا ان کی مسجدوں میں جا کے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہی اس لیے کہ نہیں، سنت کے خلاف جو عمل کرنے والا ہوگا ہم اس کے خلاف، ہم اس میں شادی بیاہ ہم رشتہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سنت کے خلاف جن کا عمل ہوگا ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں ادا کر سکتے۔ تو میرے بھائی، تو سنت کے خلاف کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے محرم ہو، چاہے کھچڑا ہو، چاہے ڈھول تاشا ہو، چاہے نگاڑا ہو، چاہے وہ حسن حسین کے نام کا فقیر ہو، چاہے کچھ بھی اس طرح کا، چاہے مرثیہ خوانی ہو، مرثیہ پڑھنا ہو، کچھ بھی، تو جو سنت کے خلاف عمل ہوگا اس عمل کو ہمیں آپ کو نہیں کرنا ہے، اس عمل کو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو ہم کسی کو برا کیوں کہیں گے؟ اگر ہم کسی اچھے کام کو برا کہیں گے تو اللہ سے ہمیں ڈر ہے، کہ اللہ سے ڈر نہیں، کہ اللہ کی پکڑ سے ہم کو ڈر نہیں، کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، کوئی روزہ رکھے، ہم اسے کہتے نہیں روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنا گناہ ہے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری ہمت پڑے گی؟ کسی کی ہمت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ فرض ہے، ضروری ہے۔ محرم کے 2 روزے یہ رکھنا سنت ہے، سنت ثابت ہے، تو اگر کوئی رکھے تو ہم کہتے ہیں نہیں 2 روزے نہ رکھو، ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سنت پہ ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے تو محرم الحرام میں یہ جو بھی چیزیں سنت سے ثابت ہے وہ ہمیں آپ نے کرنا ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی میں چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور جتنے بھی جو مرثیہ خوانی ہو، ماتم کرنا ہے، سینہ کوٹنا ہے، تو آپ کے جو ہے نظر و نیاز ہے، کھچڑا مریدہ، آپ کھانا کھائیے، کون منع کرتا ہے؟ جب چاہیے من ہو کھچڑا کھائیے، ہم کو بھی کھلائیے، لے آئیے، ہم بھی کھا لیں گے انشاءاللہ۔ ملیدہ بنائیے، آپ بھی کھائیے، ہم کو بھی کھلائیے، کون سی بات ہے؟ لیکن خاص کر کے، مخصوص کر کے نہیں، آج کے دن نہیں، اس طرح سے فلانے کے نام سے، ڈھکانے کے نام، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا کوئی بھی کام اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام پہ ختم، اور اللہ کے اور بتائے ہوئے پیارے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہو۔ اب بتائیے، بنائیے، خود بھی کھائیے، لوگوں کو کھلائیے، دعوتیں دیجیے، ہمیں بھی کھلائیے۔
پوچھیے ہم کو بھی بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی نغزش ہوئی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر دے بار الحق، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی لوگ بیمار ہیں، جو آج کل جو آنکھ یہ جو آئی فلو پھیلا ہوا ہے، جو آنکھ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سے نجات دے دے بار الحق، اور ہمیں جو بھی اس سے متاثر ہے میں بھی اور جو سب کو اللہ تعالیٰ تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ فیروز بھائی ہمارے ہاسپٹل میں ہمارے جماعت کے جو ہے آدمی جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور جو بھی لوگ جہاں بھی جو بیمار ہیں، جو بھی لوگ ہمارے جو دینی بھائی بہن جو اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری جائز دعاؤں کو جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما، جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، مرنے کے بعد ہم سب کو میں اہل و عیال کے ہماری ملاقات جنت الفردوس میں بھی کرا بار الحق، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔